اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الراکعین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 اللہ تبارک تعالیٰ نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر تو اس سے قبل بھی آیات میں آیا، لیکن واضح حکم کہ کرنا کیا ہے وہ اس میں ہے۔ پس منظر میں تو یہ بات آتی رہی ہے، جیسے آیا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو میری بندگی کرو۔ اب بندگی کا طریقہ کیا ہے، اس کی ایپلیکیشن کیا ہے، اس کا ذکر پہلی دفعہ اس آیت میں آیا۔ اگرچہ متقین کے ذکر کے اندر بھی اس کے اندر ہے، لیکن براہ راست پہلی دفعہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلی 7 آیات متقین اور کافروں کے ذکر پر ہے، پھر 8 سے لے کر کے 20 تک 12 آیات منافقین کے ذکر پر تفصیلی، پھر 21 سے لے کر 29 تک اسی کے اندر ہی یہ آیت نمبر 21 میں آتا ہے یا ایھا الناس، یعنی گویا کہ بتایا گیا کہ یہ قرآن حکیم کسی خاص قوم کا نہیں، نہ عرب کا ہے نہ مسلمانوں کا ہے، یہ ناس کا ہے، پوری نوع انسانی کا ہے۔ اس کا پہلا خطاب ہی نوع انسانی سے ہے۔ ہم نے کم نظری کی بنیاد پر اسے اپنے ساتھ مختص کر لیا، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ پوری نوع انسانی کی کتاب ہے۔ اور پھر 30 سے لے کر 39 تک حضرت آدم علیہ السلام کو جو خلافت عطا اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کا ذکر ہے۔ جنت میں رہے، نیچے آ گئے۔ پھر 40 سے لے کر کے 152 تک کئی رکوع اس میں آتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کا اس قدر اتنا طویل ذکر ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، ایک تو بھی یہ ہماری کتاب نہیں ہے، پوری نوع انسانی کی کتاب ہے، ذکر سب سے پہلے ان کا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ پہلی امت کی مثال دے کر کے واضح کیا گیا کہ قومیں رفتہ رفتہ اصل پیغام کو بھول جاتی ہیں، اس کے اندر کمی بیشی بھی کر دیتی ہیں اور بھول بھی جاتی ہیں۔ تو لہذا بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ ذکر شروع ہی میں کر دیا
کیونکہ ایک تو مکے کے ارد گرد، مدینے کے ارد گرد جو قوم اہل کتاب قوم بستی تھی وہ یہودی تھے، اور یہودیوں کے طرز عمل سے لوگ واقف تھے اور انہیں اہل علم بھی سمجھتے تھے، وہ پڑھے لکھے بھی تھے. تو ان کی کوتاہیوں کا ذکر کیا ہے تفصیل کے ساتھ. یہ 40 سے لے کر 152 تک، اور پھر جا کر کے 153 میں یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوتی ہے، 153 سے. اب ذرا اس کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کو سمجھیں. عقیم، اس کا مادہ ہے کاف، واو اور میم. یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. اس کے استعمالات 660 ہیں. نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، قائم کا لفظ جو ہے وہ بہت استعمال ہوا ہے. اس کا اصل معنی کیا ہے؟ مادہ کیا سے جو ہے وہ کاف، واو، میم سے 660 دفعہ استعمال ہوا، اور اس کا معنی ہے کھڑا ہونا، قائم کرنا، جمع اس کی قیام ہے، کھڑا ہونا. اور دوسرا اہم ترین لفظ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ ہے صلاۃ. اس کا مادہ ہے صاد، لام اور واو. استعمال اس کے ہیں 99. ہمارے ہاں یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے وہ نماز کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حوالے سے استعمال کیا ہے، قرآن حکیم میں اس کا کیا معنی ہے، اور اہل عرب کیا معنی سمجھتے تھے. اس کا معنی ہے صلاۃ، دعا دینا. تحسین اور تبریک، کسی کی کرنا، عزت افزائی کرنا، تعظیم کرنا. صلاۃ اصل میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس معنی میں استعمال کیا، ہم نے اس کو مخصوص کر دیا ایک خاص عمل پر، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. مسجد کے اندر ٹھیک، باہر آ کر کے بھی صلاۃ ہے. جب ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، صلاۃ کرتے ہیں. لہذا ہمیں صلاۃ کا نظام مسجد کے اندر بھی قائم کرنا چاہیے، صلاۃ کا نظام مسجد سے باہر بھی قائم کرنا چاہیے. صلاۃ کا نظام ہمیں محلے میں بھی قائم کرنا چاہیے، بازار میں بھی قائم کرنا چاہیے، مارکیٹ میں بھی کرنا چاہیے، آفسز میں قائم کرنا چاہیے. یہ ہے اقامت الصلاۃ، دعائیں، تعظیم. اس کو مختصر نہ کریں، منحنی نہ بنائیں. اور پھر آگے کیا ہے؟ زکوٰۃ. اس کا مادہ ہے زے، کاف اور واو. اس کے استعمالات ہیں 59. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ بڑھنا. ہم پیسہ دیتے ہیں تو قرآن مجید کے حوالے اندر تو آج خود ہی ہے کہ 10 دفعہ میں بڑھا دیتا ہوں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. افزون، بڑھوتری. آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اضافہ ہوگا. آگے ہے ورکاؤ. ورکاؤ، رے، کاف اور عین اس کا مادہ ہے. اس کا استعمال ہے 13 دفعہ. اور اس کا معنی ہے
حاضری دینا، انکساری کرنا، جھکنا۔ اب آئیے اس پس منظر میں ہم اس آیت کا ترجمہ کریں اور مفہوم سمجھیں۔ ارشاد ربانی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، بنی اسرائیل سے ہے، اور اسی کے پس منظر میں پوری نوع انسانی سے ہے، کیونکہ خطاب ہے یا ایھا الناس سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، دعاؤں دینے کا، سلامتی لانے کا، پیار کرنے کا، احترام کرنے کا سسٹم بنائیں، قائم کریں اس کو۔ نماز بھی اسی کے اندر شامل ہے، عبادت گاہوں کے اندر وہ نظام آپ لائیں، لیکن کیا ہم نے اقیم الصلاۃ کا اہتمام کیا ہے؟ نہ ہم نے مسجد کے اندر کیا ہے، نہ باہر کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ حکم کیا ہے؟ نماز قائم کرو، دعاؤں کے دینے کا نظام قائم کرو، حکومت کے اندر بھی، حکومت کے باہر بھی، مسجد کے اندر بھی، مسجد کے باہر بھی، محلے کے اندر بھی، محلے کے باہر بھی۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، دوسرا کیا ہے؟ اور زکوٰۃ دو، مال بڑھاؤ اپنا۔ اسلام نے 2.5% ڈکلیئر کر دیا، کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 2.5% سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 2.5% سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اور انفاق کا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہتے ہیں کیا خرچ کریں؟ فرمایا جو زائدہ ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے تلخ بات یہ عرض کر دوں کہ امت مسلمہ نے وآتوا الزکوٰۃ کو منسوخ کیا ہوا ہے۔ پہلی آیت جو منسوخ کی تھی، ناسخ و منسوخ کو بھی سمجھتے چلے جائیں، اور اس امت کی تباہی کا سبب بھی سمجھ لیں، ذلت و خواری کا جو ہے وہ وجہ بھی سمجھ لیں، ذلت و خواری کی وجہ سمجھیں کہ ہمارا کسی کتاب پر یقین ہی نہیں ہے۔ لا ریب فی کتاب اللہ کی تھی، اس کو ہم نے لا ریب فی نہیں رہنے دیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ منسوخ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور پھر کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ ہے وہ نماز کا نظام۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرو۔ سجدے کا ذکر بھی ہے، رکوع کا ذکر بھی ہے۔ تو گویا کہ اب دوبارہ اثر نہ سمجھیں کہ پہلا حکم کیا ہوا ہے، ہاں جی، براہ راست حکم کے حوالے سے، فعل امر کے حوالے سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، دعاؤں کو قائم کرو، محلے کے اندر، محلے کے باہر، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر۔ وَآتُوا الزَّکاۃ، اور جو زائدہ ضرورت ہے وہ مال اللہ کے راستے میں دو، اور پھر اس کو 10 گنا بڑھاتے جا لو، اور کئی گنا بھی آگے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ 3 احکامات ہیں، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔